أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى وأبصر فسوف يبصرون. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ناظرین. سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ شہری موجود ہوتے ہیں تو آپ کو روز آپ دیکھ ہی رہے ہیں اور حسین گفتگو کرتے ہیں، حسین سوالات اٹھا کے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مفتی محسن الزماں صاحب ہمارے ساتھ مسلسل، ہم نے آپ سے کہا کہ انشاءاللہ زندگی رہی اور ہماری زندگی رہی تو ان کے علم سے ہم افادہ حاصل کرتے رہیں گے. جناب تو پورے رمضانی ہمارے ساتھ رہیں گے. مولانا محمد علی رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو. اور ہمارے ساتھ آج جو اپنی آواز کا پھر کہتی ہوں جادو بکھیریں گے اور پھر ہمیں ایک سفر کرواتے ہیں. روز کا یہ ایک سفر ہے جو فرش سے عرش تک کا پہنچتا ہے. تو میرے بھائی محبوب فریدی صاحب اور ان کے ہمنوا یہاں موجود ہیں. تو آپ سب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. جیسا کہ کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت اور میرا فیوریٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کی تصویر سلام اللہ علیہ کی. لیکن اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے چند اشعار میں چاہتی ہوں کہ ابی کی کتاب سے میں چند اشعار کیونکہ نعت کے آپ لوگوں کے سماعت کی نظر کروں. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکان آئے،
سبحان اللہ. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے، جنا کو فخر ہے سردار جنا آئے. سبحان اللہ. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے، جنا کو فخر ہے سردار جنا آئے. زمیں کو آسماں کا مرتبہ دیتے ہیں یوں دیکھو، زمیں کو آسماں کا مرتبہ دیتے ہیں یوں دیکھو، کہاں کے رہنے والے تھے محمد اور کہاں آئے، کہاں کے رہنے والے تھے محمد اور کہاں آئے. معطر ہو گئی ہر ایک کلی بوئے محمد سے، معطر ہو گئی ہر ایک کلی بوئے محمد سے، چمن میں جب محمد بہرے سہرے گلستان آئے، چمن میں جب محمد بہرے سہرے گلستان آئے. روانی خاک ہو کر راستے کی رہنما ٹھہرے، روانی خاک ہو کر راستے کی رہنما ٹھہرے، محمد کے اگر زیر قدم آب رواں آئے. ہوا جو دل سے شیدائی اسے ہاتھ آ گئی جنت، ہوا جو دل سے شیدائی اسے ہاتھ آ گئی جنت، نہیں ممکن کہ اس سودے میں تخیل زماں ٹھہرے. ابد تک قافلہ انسانیت کا در بدر پھرتا، ابد تک قافلہ انسانیت کا در بدر پھرتا، خدا کا شکر دنیا میں امیر کارواں آئے. زمیں کو ناز یوں ہے صاحب گرد و مکاں آئے، جنا کو فخر ہے سردار جنا آئے. بہت خوب. سبحان اللہ. بہت اچھا کلام. بہت شکریہ. یہ میرے سر سخن فتح پوری صاحب کے ہمیشہ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کی کتاب سے کوئی ایک نعت کے چند اشعار آپ لوگوں کی سماعت کی نظر کر سکوں. میں ذرا MCR سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ بتا دیں کہ میں اپنے ٹاپک پہ بات کروں یا میں پھر قوالی کی طرف جاؤں. تو میں آج ذرا یہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا انہوں نے انتخاب فرمایا. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ نے جیسے ٹاپک چھیڑا بی بی پاک کا، میں نے تو کچھ اور بنایا تھا، لیکن جب بی بی پاک کا نام آ گیا تو میں نے کہا اسی سے شروع کرتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. کرتے ہیں آپ سنا. بالکل. مرتبہ ہے، اللہ رے کیا مرتبہ ہے بی بی زہرا کا. چلو سلام کریں، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. حسین پال کریں، حسین پال کریں، حسین پال کریں جس نے دیا زمانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. چلو سلام کریں ایسے آستانے کو. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. چلو سلام کریں
आस्ताने को चलो सलाम करें। मैं क्या बयान करूं बे फातिमा का वकार, मैं क्या बयान करूं बे फातिमा का वकार, मैं क्या बयान करूं बे फातिमा का वकार, मैं क्या बयान करूं बे फातिमा का वकार। फरिश्ते खल्क हुए, हाँ फरिश्ते खल्क हुए, जिसके आने जाने को, फरिश्ते खल्क हुए, जिसके आने जाने को, हुसैन पाल गए, हुसैन पाल करे, हुसैन पाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में। टॉपिक जाने से पहले मैंने आपको बता दिया था, अब अपने उलमा हज़रात की तरफ हम चलते हैं। क्या खूबसूरत सबब बांधा आपने, हुसैन पाल के दे दिया इस आस्ताने ने। तो बेशक आज उस आस्ताने ही की बात होती है, और उस आस्ताने की बात कर रही हूँ जहाँ सिर्फ बाप नहीं खड़ा हो रहा, पूरी रिसालत आके खड़ी होती है एक बेटी के सामने, जिसने ये सिखा दिया कि बेटी की इज्जत किस तरह करनी है। तो आज उस तस्बीह के बारे में हम यकीनन जानना चाहेंगे। अल्लाह साहब पहले आपसे बात करें। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक मुकम्मल मौजू है और ज़ाहिर है वक्त कम है, तो मुख्तसर ये कहा जा सकता है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मौला अली और बीबी फ़ातिमा ज़हरा को जो तस्बीह बताई है, अल्लाह की इबादत के लिए, उसकी हम्द के लिए इससे बेहतर और अफजल कोई चीज़ नहीं हो सकती थी। अगर इससे बेहतर और अफजल कोई चीज़ होती तो हमारे प्यारे नबी जो अल्लाह के हुक्म से बोलने वाले, अपनी ख्वाहिश से कलाम ना करने वाले, उन्होंने वो बताया जो अल्लाह ने बताया। बेशक। और उसमें क्या है? अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप ये देखिए कि इसमें राज क्या है। देखिए लोग कहते हैं ना, आप ये परेशान हैं, आप टेंशन का शिकार हैं, आप तस्बीह पढ़ें। कहाँ टेंशन की बात, कहाँ तस्बीह की बात। एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया, कहने का फर्जंद रसूल मेरे कान में दर्द है। कहा तुम पर लाजिम है कि तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ो। देखें कहाँ टेंशन, कहाँ कान का दर्द और कहाँ तस्बीह। अच्छा, इस तस्बीह की करामत ये है क्योंकि आप जब अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं तो अल्लाह की किब्रियाई बयान कर रहे हैं। बेशक। जब आप अल्लाह की किब्रियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह भी आपको बुलंद करेगा। हाय हाय हाय। देखिए इसमें राज, एक देखें हमारे प्यारे नबी ने जो जो बातें कही है उसमें राज है। बेशक। और जब आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, मुकम्मल करो। अगर आप खाली अल्हम्दुलिल्लाह कह दें तो आपने अल्लाह का मुकम्मल शुक्र अदा किया। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर आपने खाली अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया तो आपने अल्लाह का मुकम्मल शुक्र अदा किया। और अल्लाह कलाम पाक में कहता है जिसने अल्लाह का शुक्र अदा किया हम उसकी नेमतों में इजाफा करते हैं। यानी आप इधर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उधर वो नेमतों में इजाफा कर रहा है। सुभान अल्लाह। उसके बाद जब आप कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं कि ऐसा परवरदिगार जो बेऐब है, हर ऐब से पाक है, तो अल्लाह भी आपके ऐब छुपा लेता है और आपके अंदर बरकतें अदा करता है। अब आपकी नेमतों में भी इजाफा हो गया, आपका रुतबा भी बुलंद हो गया, आपके ऐब भी छुप गए, तो आप आगे तरक्की करते हैं और आप सारी परेशानियों से महफूज रहते हैं। यानी जितनी परेशानियों की चीजें वो उसका इलाज तस्बीह फातिमा ज़हरा है। अच्छा, मैं मोहसिन भाई की तरफ जाने से पहले कि मैंने सुना और ऑफकोर्स ये बात किताबों में भी है कि बीबी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि बाबा जान मैं अब थोड़ा सा मैं काम में महसूस करती हूँ थकावट सी, तो अगर कोई मुझे तो हदिया, तो जो हदिया दिया वो हदिया क्या था ये जरूर सुनिएगा। हमारे यहाँ तो नौकर चाकर बहुत आ जाते हैं, उसका बीबी फिजा जरूर आई थी, लेकिन हदिया क्या था वो। जी बेहतरीन आपने सवाल भी किया और मुख्तसर जवाब की तरफ भी आप ले आई।
بہن سعدیہ آپ نے جو سوال کیا نا، حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا، لیکن حدیث پاک میں جو مفہوم ملتا ہے تو وہ یہ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آپ تشریف لے کر آئیں، اور جب بھی آپ تشریف لاتی حضور کی بارگاہ میں تو حضور کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند سے اٹھ جاتے اور اٹھ کر آپ کا ماتھا چومتے اور ماتھا چوم کے اس جگہ بٹھاتے جس جگہ آپ خود تشریف فرما. اس پہ ذرا زور دے دیجیے گا، یہ اس عرب کی بات ہو رہی جہاں بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا ہے، اور یہ بیٹی کی بات ہو رہی کہ ایک بیٹی کو مقام و حیثیت رسول اللہ نے یہ دی کہ اپنی مسند پر، اور وہ رسول خدا ہیں، کائنات کے سردار ہیں، وہ اپنی جگہ پر اپنی مسند پر بٹھا رہے ہیں تو مسند پہ اسے ہی بٹھایا جاتا ہے جو خلیفہ ہو، جو اس کے قابل نائب ہو. تو بات اتنی سمجھنے کی. اب یہاں پر جو زاویہ آ رہا ہے تو یہ بات کی. پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام و کنیزہ عنایت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ عطا کر دوں؟ تو آپ فرمایا اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ تھوڑی سی میں اگر ٹائم دیں مجھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 5 منٹ میں پورے ہو جاتے ہیں اگر آپ پڑھا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کی میرا خیال ترتیب یہ ہے اللہ اکبر، الحمدللہ اور سبحان اللہ. ہمارے یہاں جو ہے پہلے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ، پھر آخر میں اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں بات تو وہی ہے، بالکل اللہ کے نام، ذکر الہی تو کہیں سے بھی ہو. اب اس ترتیب سے اگر آپ دیکھیں تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ کے نام اس کو پڑھنا 5 منٹ میں پڑھ لیں، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں سبحان اللہ، سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک کے، یعنی اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو بندہ یہ ہر بات میں تصور کر یا مولا تو ہر عیب سے پاک، تو مجھے بھی میری آنکھ کا خراب ہے یا اللہ مجھے اس عیب سے پاک کر دے، یا اللہ میری زبان خراب ہے تو میری زبان کو اس عیب سے پاک کر دے. یعنی جو عیب ہے نا بندے میں وہ خود اپنے آپ کو دور کرتا چلا جائے اور دعا سے مانگتا چلا جائے. اچھا جی مفتی صاحب ایک سوال مجھے بتائے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام تھا؟ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے. یہ جواب مکمل کرتے ہوئے میں آپ کو پہلے آپ کا سوال کا جواب دے دوں. حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. جسم کے ٹکڑا مراد ہے کہ جسم کے جس حصے میں درد ہو جائے تو پورے حصے میں تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت فاطمہ کو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج گئے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت جب اللہ کے رسول کو دکھائی گئی تو وہاں معوجات بھی تھے، وہاں ایک خوشبو تھی. تو جب واپس آئے نا تو کائنات میں سے خوشبو نہیں ملتی. اب کہیں خوشبو ملے تو ملے، لیکن پھر جب سیدہ کائنات اس کائنات میں آئیں تو وہ جب ان کو آپ نے پیار سے سونگا تو جو خوشبو جنت میں پائی تھی وہ سیدہ کائنات. تو یہ مقام و مرتبہ ہے سیدہ کائنات. کیوں نہ؟ کیونکہ نظام دیا ہے. ماں خد القبرا، کہ ماں کے اب یہ دیکھنا یہ سلیبس تربیت دی جا رہی ہے. بیٹی فاطمہ الزہرا، داماد علی شیر خدا، نواسے حسن و حسین. ایک نظام دے دیا کہ ماں کو دیکھنا ہے تو خدیجہ کو دیکھ لو، بیٹی کو دیکھنا ہے تو پھر حضرت فاطمہ کو دیکھ لو، داماد کو دیکھنا ہے تو علی شیر خدا کو دیکھ لو، اور اگر بیٹوں یا نواسوں کو دیکھنا ہے تو امام حسن حسین کو دیکھ لو. تو یہ مقام و مرتبہ ہے. اور فاطمہ تعالیٰ کی بات آپ نے کی نا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ناپاکی دور کر دی. بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو حضرت فاطمہ کی شان و عظمت یہ ہے کہ جس اور معاملات عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اس ناپاکی سے دور رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ایک سوال کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا اس میں یہ جو تسبیح ہے ہم پہ لازم ہے پڑھنا، یا اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے اس وقت نماز میں تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں جواب دوں. جی بالکل. عرض یہ ہے دیکھیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں یہ تینوں کلمات نماز میں موجود ہیں. بالکل ہے. جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر سے نماز، پھر جب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی و لا الہ غیرک جب آپ پڑھتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں اس میں کلمات موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو نماز کے اندر یہ خود موجود ہیں. اب آپ چاہے بعد میں پڑھیں یا پہلے پڑھیں لیکن نماز میں تو پڑھ رہے ہیں. لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نماز کے بعد پڑھی جائے کیونکہ یہ دعا ہے، ذکر ہے. اور قرآن میں رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا. تو اس وجہ سے پڑھیں تاکہ اس کی برکتیں سب لوٹ سکیں. ایک حدیث میں آپ کے سامنے ایک تو یہ روایت ہے. دوسری روایت یہ کہ ابو ہریرہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ مہاجرین آئے رسول اللہ کے پاس اور کہ یا رسول اللہ مالدار تو کامیاب ہو گئے
मालदार तो आगे बढ़ गए कि उनके पास माल भी है और वो इबादत भी कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसी चीज देना कि हमारे पास माल ना हो फिर भी हम आगे बढ़ जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम एक काम करो, ये तस्बीह पढ़ लिया करो, इस तस्बीह से तुम पढ़ोगे तो मालदार से ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। यानी कि एक तस्बीह की कितनी बरकत है। जी। मैं यही सवाल लेके आपकी तरफ आऊंगी। ज़ाहिर है, अभी मैंने आपके सामने अर्ज किया ना कि आपको जो प्रॉब्लम है उसका इलाज तस्बीह शहज़ादी फातिमा ज़हरा में, इसलिए कि देखें हर चीज़ जो दीन में है वो मुकम्मल जामे सूरत में इन 3 अल्फाज में, और तरतीब ये देखें अल्लाह अकबर 34 मरतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा है, सुबहान अल्लाह 33 मरतबा है, ये कुल तादाद बनती है 100। और जब आप 100 के आदाद पे आ जाओ, इनका अगर इल्मुल आदाद के तहत उसका जमले सगीर निकाले तो एक बनता है। एक बनता है, समझ गए आप? बिल्कुल, मैं तो समझ गई, वही एक मालिक एक है। तो अब आप ये देखें कि दीन भी इल्मुल आदाद में समझा रहा है हमें, बेशक हुजूर भी बता रहे हैं। और अभी जैसे कि अर्ज कर रहे थे मुफ्ती साहब, शहजादी, ये मिशकात शरीफ की रिवायत थी कि जब शहजादी तशरीफ लाती थी, हुजूर अपनी जगह से बुलंद होते थे और उस जगह बिठाते थे जहाँ कोई नबी भी ना बैठ सके। ये बात नोट करने की है, उस मसनद पे बिठाते थे अब हुजूर जहाँ किसी नबी के बैठने की हिम्मत नहीं है, हमारे प्यारे नबी की जगह पे, उस जगह पर अगर शहजादी फातिमा ज़हरा बैठ रही हैं और जब तक वो बैठी हैं हमारे नबी अपनी जगह से बुलंद है। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसे कुरान शरीफ जो है वो पूरा पढ़ने का सवाब है, लेकिन हमने ऐसा भी सुना है कि जैसे आप 3 दफा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो एक कुरान का सवाब मिलता है। इस पे थोड़ा सा हमें बताइएगा, ये क्या हुआ है? अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुरान सारा का सारा पढ़ना बेशक सवाब है, इसमें कोई मजाक नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा, मैं ये नहीं कहता जिसने अलिफ पढ़ा उसने एक मिला के पढ़ा, लाम पढ़ा तो एक मिला के पढ़ा, बल्कि जिसने अलिफ पढ़ा उसे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, जिसने लाम पढ़ा उसे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है, जिसने मीम पढ़ा उसे अल्लाह 10 नेकियां अता फरमाता है। तो ये कुल मिलाकर कितनी नेकियां हो गई? 30 नेकियां। तो मालूम क्या चला, आप कुरान जितना पढ़ेंगे उतना सवाब है। लेकिन ये जो फजाइल हदीस में आता है कि बेशक ये जो आप कुल हुवल्लाहु अहद, अलहम्द शरीफ, सूरह यासीन, इनके बारे में आता है कि सवाब इतना मिलता है जितना कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने का अलग सवाब है। जिसने हुजूर फरमाते जिसने सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लिया, अल्लाह ताला उसको सवाब पूरे कुरान का अता फरमाएगा। अच्छा, जहाँ ये कह रहे हैं वहाँ ये भी तो कहता है कि पूरा कुरान मैंने बिस्मिल्लाह में समेट दिया, और पूरा कुरान बिस्मिल्लाह के बाय के नुक्ते में समेट दिया, है ना? तो अगर आपने मन से वो बिस्मिल्लाह भी पढ़ लिया तो समझ लें कि आपने पूरा कुरान पढ़ लिया। अल्लाह ने 4 किताबें नाज़िल की, 4 किताबों में जो इल्म आया वो कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील में जो अलग अलग इल्म है वो सारा कुरान मजीद में। कुरान मजीद का सारा इल्म सूरह अलहम में, सूरह अलहम का सारा इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सारा इल्म बाय बिस्मिल्लाह में, बाय बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बा में, और बा के नीचे नुक्ते को मौला नहीं कह रहे, वो नुक्ता मैं हूँ। तो बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता, यानी अगर आपको कुरान समझना है तो अहले बैत को समझिए, अगर अहले बैत को समझना है तो कुरान को पढ़िए। तो हम तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा से मैं चाहूंगी कि ये अहले बैत को भी हम जरा साथ लेके चले कि बहुत सारे जो इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल है, माएँ अब बहुत मसरूफ हो चुकी हैं, हमारी माओं के पास अब उस तरह का वक्त नहीं क्योंकि वो अपने बच्चों को बैठ के समझा सकें, खास तौर पे शरई मसाइल को लेके, हमारी किताबों को लेके हमारी, मैंने जो मेरी नज़र में किसी को तनकीद का निशाना नहीं बना रही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जरा अहले बैत की तरफ भी जाएं कि जब 9 और 10 मुहर्रम होती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं बच्चों को बाइक चलाते हुए और साइलेंसर निकाल के उनकी एक अलग ही माहौल, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये नवासे रसूल हैं। तो इस पे भी जरूर मुफ्ती साहब नजर डालिए। इन्होंने फरमाया ना कि अली ने फरमाया अना नुक्ततुल बा, आप फरमाते हैं कि वो बा का नुक्ता मैं हूँ। तो बात इतनी समझने की है कि अहले बैत या सहाबा कराम ये हमारे मशले राह हैं। और बात ये है कि जो 10 मुहर्रम का, ये 9 मुहर्रम का जो दिन है, ये इमाम हुसैन से मौसूफ होने के साथ साथ अंबिया कराम की ज़ात से है। तो ये दिन वैसे भी मोतबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती इस दिन रोजा रखा करते थे, तो रसूल ने फरमाया तुम 2 रखो क्योंकि मूसा हमारे ज्यादा करीब हैं। लेकिन फिर मैं बात कहूंगा कि जिस तरह आप ये बात समझिएगा, एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाकर फैक्ट्री को चला दिया। फैक्ट्री लगाना आसान है, फैक्ट्री को चलाना आसान नहीं है। नबी ने शरीयत को बता दिया, अब इसको शरीयत चलाने वाली जात थी वो इमाम हुसैन की थी। तो इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने
اپنے آپ کی قربانی دے کر اللہ کے دین کو بچایا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی قرآن اور حسین کے لفظ چار ہیں, 2 نقطوں سے خالی 2 نقطہ دار ہیں. سلامت رکھے آپ کو. قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. دوبارہ کہیں گے یہ جملہ. قرآن اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حسین کے لفظ 4 ہے, 2 نقطوں سے خالی 2 نقطہ دار ہے. سبحان اللہ. دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے. قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے. مراد یہ تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کے نواسے نے یہ بتایا ہمیں کہ دیکھو, بتانا میں کیا چاہتا ہوں کہ جب دشمن بھی تمہارے قریب ہو, دین حق کی بات ہو تو لڑنا ہے, چاہے دشمن سامنے ظاہری منافق مسلمان کیوں نہ ہو. لیکن جبکہ مسلمان وہ بھی تھے, کلمہ کو وہ بھی تھے, نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے, لیکن وہی منافق اور وہی تمہارے سامنے اگر مہمان بن کر آ جائے تو پھر تمہیں اپنے مال کے دریا بہا دے, کیونکہ وہ ان کا ظرف تھا, یہ تمہارا ظرف ہے. تو یہ اسلام کا پیغام دیا. لیکن ہمیں ایک بات یہاں پر میں آپ کو پھر واضح کر دوں, نہ کسی سے انتشار کرنی, بات نہیں سمجھنے کی ہے. جہاں ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں وہاں اپنے صحابہ کرام کی شان و عظمت کو یاد کریں, کیونکہ دونوں ہمارے لیے, حضور نے فرمایا, آپ کو مثال دیتا ہوں, حضور نے فرمایا الصحابہ کالنجوم فبأیہم اقتدوا, صحابہ ستارے کی مانند, اہل بیت کشتی نوح کی مانند. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جب سفر کرتے تھے نا تو ستارے سے دیکھتے تھے منزل کہاں ہے. جب کشتی میں تو معلوم کیا جائے منزل کا پتہ لگانا ہے صرف ستاروں کو دیکھنا ہوگا, اور اگر سفر کرنا ہے تو کشتی کا ساتھ دینا ہوگا. تو دونوں لازم و ملزوم ہے, یعنی صحابہ کی محبت بھی چاہیے اور اہل بیت کی محبت بھی چاہیے, تب بندہ کامیاب ہوگا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, کچھ جیسے وظائف ہیں جو ہم پڑھ لیتے ہیں نارمل زندگی میں, کچھ وظائف ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے نہیں پڑھنا چاہیے, تو ایسا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ قلوب دل سے اگر آپ خود اپنے آپ کو میں طہارت محسوس کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وظائف آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہر وظائف میں وزن ہوتا ہے, ایک جلال ہوتا ہے آیتوں میں. اب وہ جلال آپ برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, یہ دیکھنا ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر آیت الگ ہے, کوئی آیت رحمت کی ہے, کوئی آیت غضب کی ہے. تو اب آپ یہ دیکھنا ہے کہ رحمت کی آیتوں پہ آپ پڑھ رہے ہیں یا غضب کی آیتوں کی تلاوت. تو علامہ صاحب یہ جو تسبیح بی فاطمہ کی ہے, زہرا کی ہے ان کی, تو یہ ہم کس مقام پہ پڑھ سکتے ہیں؟ آیا نہیں, جیسے کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے لیے وہ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تعلیم کی ذاتی ہو جائے, کچھ مالی اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان جگہوں پہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں, بس قلوب دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے. آپ کی نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, اور آپ سچے دل سے, مطلب یہ نہیں سبحان اللہ شروع ہو کے ہم پڑھنی ہے, بس ایک نیت ہوتی ہے دل سے آواز نکلے سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ اور اللہ اکبر. الحمدللہ مانے تمام تعریف اللہ تیرے لیے, یعنی جب یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جو مجھے دیکھے وہ تیری تعریف کر لے. اس کے بعد اللہ اکبر, یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. اس سے مراد یہ لے بندہ کہ اللہ تو بڑا ہے نا, تو تیرے لیے کوئی چیز ممکن نہیں. ہماری 2 جلتے جائیں, ایک تو یہ کہ اللہ سب سے پہلے کہ اللہ ہمارے اندر کے عیب دور کر دے, دوسری یہ کہ ہماری بھی تعریف تیری محبت میں ہو جائے, تو اللہ تو بڑا ہے تو ہمیں بھی بڑا بنا دے. تو جب بندہ یہ چیز سمجھ کے اس کو تسبیح فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پڑھے گا تو کامیاب. بات یہ نام تو حضرت فاطمہ تو کا ہے, لیکن ذکر کس کا ہے؟ ذکر کس کا؟ اللہ کا. اللہ نے خود کہا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر عام کر دوں گا. جناب تو بات ہے سمجھنے کی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور کس لیے پڑھ رہے ہیں. پڑھتے تو ہم قرآن میں ہیں پورا سال, کہنے کو ہم جو پوچھتے ہیں کہ آپ نے عبادت کی, ہم کہتے ہیں بہت عبادت کی, ہم نے قرآن بھی پڑھا, ہم نے نمازیں بھی پڑھی, ہم نے روزے بھی رکھے, ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا فرائض تھے ہمارے اور کیا عبادتیں تھیں ہماری. تو یہ جو پہلا ٹاپک میں نے اپنے سب سے پہلا رکھا تھا کہ عبادتوں کو اور فرائض کو سب سے پہلے الگ الگ کر دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں اور ہماری عبادتیں کیا ہیں. پھر دیکھیے ہماری زندگی سنورتی چلی جائے گی. لیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب. رمضان ہمارا